ایک ہی کہتی ہیں کہ بسا اوقات کسی بچی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا بھی وہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ بھئی کنواری عورت پر اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ دیکھیں جو خواتین اس قسم کی باتیں کہتی ہیں وہ بہت بڑی گناہگار، حرام اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو ان کا انجام بہت خطرناک ہے، وہ چاہے دادی جان ہو، وہ چاہے نانی جان ہو، وہ چاہے آپ کی ہماری امی جان ہو۔ یہ بالکل غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ ان بے سروپا باتوں کو کرنے سے ایک تو خود سوچئے جس کا بچہ فوت ہوا پیٹ میں یا دودھ پیتے فوت ہو گیا، وہ تو بیچاری پہلے صدمے میں ہے، پہلی غم میں ہے، آپ اپنی لاجک لے کر آ گئیں کہ جی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، معاذ اللہ، گویا کہ وہ منحوس ہو گئی ہے اور کنواری بچیوں پہ سایہ پڑے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اچھا، جن پر سایہ نہیں پڑا ان کے بچے مرے کہ نہیں مرے؟ یقینی سی بات ہے ان کے ہاں بھی بچے فوت ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی گھر والے فوت ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول بناتے چلے جاؤ، کسی کا شوہر فوت ہو تو بھئی اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ شوہر فوت ہو گیا، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ابا فوت ہوا ہے، اور اس کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ پھر تو ہر ایک کے بارے میں اصول بنائے نا۔ اور پھر خود یہ جو خود کہہ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے گھروں میں بھی تو بہت ساری میتیں ہوئی ہیں، تو پھر ان کو جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ پھر اب آپ کے سایہ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ آپ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے 10-5 مرے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی برکات کا نتیجہ ہو، لہذا خدا را اپنا سایہ بھی ذرا ہم سے دور رکھیے۔ یہ کہہ کر دیکھیں آپ، پھر دیکھیں کیسے ایک دم جیسے ہری مرچ چبا لیو، کچی ہری مرچ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں، کسی بچی پر اس طرح تہمت لگانا، اسے منحوس قرار دینا بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کوئی اثرات سے منحوس اثرات ہوتے ہی نہیں ہیں، منحوس اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا۔ یہ تو وہ زمانہ جاہلیت میں کفار کے طریقے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، ارشاد فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، کہ اگر تمہیں بدشگونی کسی چیز سے حاصل ہو اس کام کو کر گزرو، پرواہ نہ کرو۔ یہ قوی الایمان لوگوں کے لیے ہے، اور ضعیف الایمان شخص جو ہے وہ بہرحال وہ تو پھر اسی توہم پرستی میں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح بڑی بوڑھیاں اگر کوئی سن بھی رہی ہیں مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ میری بڑی ہیں اور ہم آپ کا ایک جہت سے آپ کی عمر کے لحاظ سے ادب و احترام کریں گے، لیکن جب آپ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنے کی مرتکبہ ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے اور ان کا حکم پہلے ہے۔ آپ کی ان بے سروپا تعلیمات کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور گھروں کے اندر جو طوفان بدتمیزی ان عورتوں کی وجہ سے، ان جاہل عورتوں کی وجہ سے، وہ الامان والحفیظ۔ ایک مثال میں اس کی اور دے دیتا ہوں، اگرچہ یہ ضمنی ہے، اس کے تعلق نہیں ہے۔ کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو پھر جو اس کے بعد بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اگر 2 دن میں آ گئے بند ہو گیا تو پاک ہو کے نماز پڑھنی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ ہاں اگر مسلسل آ رہی ہو تو 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، پھر 41ویں دن بھی آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غسل کر کے نماز شروع کرنی واجب ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن میں بچی کا بلڈ بند ہو گیا، کہتی ہے نہیں تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، یہ انہوں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے۔ اگر 5 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی اور لڑکی کو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا اور انہوں نے روک دیا تو 35 دن کی نمازیں اس نے قضا کی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ہر روز 5 نمازیں قضا ہوتی ہیں تو کس قدر بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ کر رہی ہوتی ہیں جو گھر کی عموماً سرپرست ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بڑی بوڑھی جو خواتین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی علم سیکھیے کم از کم ان امور کے بارے میں، ورنہ اس طرح کی گمراہی اگر آپ کی طرف سے عام ہوئیں تو آپ کے لیے گناہ جاری ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہمارا کوئی غصہ ہوتا ہے یا ہم آپ کو بات کہتے ہیں آپ کو تلخ سی محسوس ہو تو واللہ آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم جہالت میں رہ کر کوئی ہمارا ایک مسلمان بھائی یا ہماری بہن شیطان کے دام تزویر میں جکڑ کر جہنم کی طرف جائے، یہ ہم نہیں چاہتے، اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ اس لیے میں آپ کو علم کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی مریض ہے، اس کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو بالکل وہ بیڈ پر اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 17-18 سال کی اگر کوئی لڑکی ہے وہ ذکر اذکار کرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تمہاری یہ عمر نہیں اتنا ذکر اذکار کرنے کی، ایسا نہ کرو۔ تو کون سی عمر ہے جس میں بچی ذکر اذکار کر سکتی ہے؟
دیکھیں یہ ان کا اپنا خیال ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس میں لڑکا لڑکی دونوں برابر ہیں، گویا کہ 7 سال کی عمر سے وہ عبادات کی طرف مائل ہو جائیں۔ ہاں ذکر الہی وہ اختیار کریں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا، اس طرح نہ کریں کہ کسی بھی کتاب سے پڑھ کر کوئی بھی وظیفہ اختیار کر لیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے کچھ منفی اثرات بھی بعض صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے درود پاک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں، کوئی نقصان نہیں، اور اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، بچے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے دانتوں سے مسلسل خون نکل رہا ہو اور بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں اس کے لیے بہتر طریقہ غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا زیادہ ٹھنڈے پانی سے کلی کر لی جائے تو بلڈ رک جائے گا اور پھر کھانا کھا لیں، اور اگر ایسا نہیں کوئی چیز میسر ہے، بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہے تو پھر کلی کر کے کھانا کھا لیں، اگر خدا نخواستہ کچھ بلڈ ساتھ اتر بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں ایک شخص نے فرض حج ادا کر لیا ہے، اس کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، بچی بھی جوان ہے، قریب اس کی شادی کرنی ہوگی یا جوان ہونے والی ہے، اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگ سمجھاتے ہیں بھئی اتنا پیسہ خرچ کرو گے کیا فائدہ، بچی کے لیے جمع کر لو گھر کے لیے، تو جواب میں کہتا ہے کہ حج اور عمرہ غنی کر دیتے ہیں تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں حدیث تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ غنی کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص جو حج و عمرہ کرے گا اس کو لازم غنی حاصل ہوگا، یعنی اس میں ایک وصف یہ رکھا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی عطا فرماتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کا یہ ارادہ اور فیصلہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے بہت سارے عمرہ کر کے آتے ہیں، ان کے حالات نہیں تبدیل ہوتے، اس لیے حدیثوں کو اسے سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم نے تو یہ بھی فرمایا کہ شادی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو دور فرما دے گا، تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو خدا نخواستہ میں ان کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں کہ گھر والے کہیں کہ جی مجھ سے مشورہ دے رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا میرے نزدیک یہ خیال مناسب نہیں ہے، جب ان کو حج و ادا کر چکے ہیں، اس میں عمرہ بھی ماشاءاللہ کر چکے، اب ان کو یہ پیسہ اپنی بچی کے لیے اور اپنے گھر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اس طرح خالی مستحب کی ادائیگی کے لیے اتنا پیسہ اگر وہ خرچ کریں گے تو آگے چل کر خود انہی کو پرابلم ہوگی، اور گھر والوں کی دل آزاریاں، ان کو کوفت اور ان کا ذہنی ٹینشن علیحدہ۔ بعض اوقات ماں بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے کہ بچے کے لیے کوئی جمع کریں، اور شوہر صاحب عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے ہزار روپے اس میں لگ جاتے ہیں، بہتر نہیں ہے کہ گھر والوں کو اس طرح ذہنی اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ ہاں اگر حج فرض ہوتا تو ہم بالکل نہ منع کرتے، لیکن یہ عمرہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچی کے لیے جمع کریں، بچی کی شادی وغیرہ کر دیں، پھر 10 عمرے کر لیجئے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بسا اوقات جب میت کے کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، دفن کے بعد سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کھانا کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا غنی بھی کھا سکتا ہے، مالدار آدمی؟ دیکھیں ہمارے نزدیک یہ چاہے اصالِ ثواب کی نیت کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے عرف میں رائج ہے، اور یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ ایک صورت بس کھانا کھلانے کی منع ہے کہ کوئی فوت ہو اور کہا جائے بھی فلاں فوت ہو گیا، آئیے اس کا کھانا کھلائیں گے، یہ میت کے کھانے کی باقاعدہ دعوت دے کر کھلانا یہ غلط ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے فرمایا کہ دعوت صرف خوشی میں مشروع ہے، یعنی اس کا تصور شریعت نے دیا ہے، غمی کے اندر نہیں۔ اور ویسے اگر گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اب کیا ان کو بھوکا مار دیا جائے، یا وہ آ کے بیٹھ گئے ان کو کہا جائے جاؤ ڈھونڈو رشتہ داروں کے گھر اور وہاں پہ جا کے کھانا کھاؤ؟ ایسا نہیں ہے، جو مہمان آتا ہے گھر میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت اس کو منع نہیں کرتی، یہ غنی بھی کھا سکتا ہے اور فقیر بھی کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کی میت ہو جاتی ہے تو رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ آ کر کئی دن تک اس گھر میں رکے رہتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں بھی دیکھنا یہ ہوگا، اگر گھر بڑا ہے اور جن کے گھر آئے ہیں وہ آسانی افورڈ کر سکتے ہیں، پھر تو قریب رہنا بہتر ہے کہ وہ غم میں ہیں، ذرا قریبی رشتہ دار قریب ہوتے ہیں تو غم ہلکا جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں جگہ نہیں ہے، بیچارے وہ ویسے تنگدستی میں قرض لے کر ان کو مشٹنڈوں کو کھلا رہے، اور 15 دن 20 دن وہاں پہ اسٹے کیا ہوا ہے، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ تعزیت کریں اور اپنے گھر کو واپس جائیں۔ ہاں اگر وسعت سامنے والے میں دیکھیں تو اس کے ہمدردی کے لیے کچھ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹھہرنے کا شرعی کوئی تصور نہیں ہے، اس میں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ جب سویم ہوتا ہے تو اس میں بسا اوقات چنوں پر کلمہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض گٹھلیوں پہ پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے یہ چنے متبرک نہیں ہو جاتے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے بعد میں ان کو کھا جاتے ہیں چنوں کو، تو اس میں کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سنت بھی ہے، سرکار نے ارشاد بھی فرمایا، ذکر تو آپ نے پہلے بھی کیا کھانے سے پہلے، تو کیا یہ کھانا برکت والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر ہم اس کو کھاتے ہیں، تو اس طرح چنوں پہ اگر کلمہ پڑھ لیا اس کو کھا لیا تو کیا قیامت آئے گی؟ کوئی حرج نہیں ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا یہ چنے غنی کھا سکتا ہے کہ نہیں، تو بالکل کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص فقراء کے لیے نہیں ہوتے، ہمارا عرف یہ ہے، رشتہ داروں میں غنی بھی ہوتے ہیں فقیر سب اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، عرف بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے رسم و رواج، عرف اور لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ اس لیے ہر ایک کا کام نہیں ہے فتویٰ دینا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خاص مطلب فتوے کی صورتیں ہیں کہ عرف بہت بڑی شرعی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اب جو میت کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کے لیے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، رشتہ دار غنی بھی آتے ہیں فقیر سب کھا رہے ہوتے ہیں، تو عرفاً اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر کوئی مالک کھلانے والا یہ اعلان کر دے کہ بھئی یہ ہم نے غریبوں کے لیے پکایا ہے، پھر غنی کو کھانا غلط ہے اور اس کا دل مردہ ہوگا، اگر اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو عرف یہ کہتا ہے کہ سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔